سورہ کہف کا نام تو سنا ہے نا، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ ایک کام آپ لوگ ضرور کریں کہ دیکھو جو حافظ قرآن نہیں ہے نا، وہ کچھ متعین صورتیں ضرور یاد کریں قرآن مجید کی، ٹھیک ہے؟ پورا قرآن حفظ نہیں ہوتا، کچھ متعین صورتیں ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ ملک کی تو بڑی فضیلت ہے، اسی طرح سورہ کہف ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں، سورہ سجدہ ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں، اور 30واں پارہ بھی مکمل زبانی اور 29واں بھی مکمل زبانی ہے۔ یہ دو پارے ہر ایک کو حفظ ہونے چاہیے، 29واں اور کیونکہ نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں، 29واں 30واں مکمل یاد کر لیں، سورہ یاسین یاد کر لیں، سورہ ملک یاد کر لیں، اور سورہ کہف یاد کر لیں، سورہ سجدہ یاد کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ سورہ واقعہ یاد کر لیں، سورہ رحمان بھی یاد کر لیں، اگر سورہ رحمان یاد کرنا ذرا مشکل ہے، سورہ واقعہ یاد کر لیں۔ تو یہ چند صورتیں آپ یاد کریں گے نا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تہجد میں آپ لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو سورہ کہف جمعے کے دن فضیلت ہے نا، تو وہ جمعے کی رات کو تہجد میں پڑھ لو سورہ کہف، فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور نماز کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جن لوگوں کو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہوتا، وہ تہجد لمبی رکعتیں پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ ولم طرح سے بس پڑھتے رہیں گے، رکوع کریں گے پھر اٹھیں گے، تو وہ تہجد میں جو ہے نا کچھ اپنا سینے میں اتنا قرآن محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکے، وہ سمجھ رہے ہیں؟ 30واں پارہ ہے، ایک پارہ تہجد میں پڑھ لیں مکمل 30واں پارہ، تو یہ تھوڑا تھوڑا روزانہ قرآن مجید یاد کیا کریں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ روزانہ آج سے عزم کریں کہ ہم روزانہ قرآن کا بے شک کچھ نہیں 4 لائنیں زبانی یاد کر لیں گے، ایک صفحے 15 لائنوں والا قرآن لے لیں، کیونکہ زیادہ تر حافظ میں نے دیکھے 15 لائنوں کے، ایک ہی ہمیشہ یاد، جب بھی قرآن حفظ کرنا ہے نا تو ایک ہی جیسے قرآن سے حفظ کرنا ہے، ورنہ بہت کنفیوز ہو جائیں گے۔ بھائی قرآن جو چھپتے ہیں نا ان میں کچھ 15 لائنوں والے ہوتے ہیں، کچھ 16 لائنوں والے ہوتے ہیں، کوئی سورت 15 لائنوں سے یاد کر لی، کوئی 16 سے، بہت کنفیوز ہو جائیں گے، پوری زندگی ایک جیسے قرآن سے ہی پھر پڑھا جاتا ہے۔ تو آج سے یہ ہمت کر لیں، جتنے لوگ فیس بک پہ بھی سن رہے ہیں، نیٹ پہ بھی سنیں گے، آپ لوگ بھی جو موجود ہیں، روزانہ قرآن کی 3-4 لائنیں زبانی یاد کرنی ہے، ان متعین صورتوں کی 3-4 زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر ورنہ مایوسی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بڑی برکت ہوگی، 1-2 سال میں بہت ساری صورتیں یاد ہو چکی ہوں گی۔ میں نے جو قرآن مجید حفظ کیا ہے نا، تو میرا حفظ کرنے کا شروع میں ارادہ نہیں تھا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی کو جزائے خیر دیں، وہ حافظ قرآن ہیں، ہم نے کسی الگ سے قاری سے نہیں پڑھا، اپنے بڑے بھائی سے ہی پڑھا ہے۔ تو وہ ہمیں روزانہ سب بہن بھائیوں کو لے کے صبح بیٹھ جاتے تھے فجر کے بعد، اور ہمیں انہوں نے پڑھانا، قاعدہ تو میرے والد صاحب نے پڑھا دیا تھا، نورانی قاعدہ، اور کچھ دعائیں یاد کرا لی، باقی بڑے بھائی نے پھر قرآن پڑھانا شروع کیا۔ تو جب میرا قرآن ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ صورتیں یاد کر لو، تو مجھے سورہ کہف یاد کرا دی، تھوڑی صبح سے بیٹھتے تھے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ، باقی پھر اسکول جانا ہے باقی کام ہوتا، بس روزانہ اتنی دیر بٹھاتے تھے۔ تو وہ روز تھوڑی صورتیں یاد کر کے بہت ساری صورتیں یاد ہو گئیں، تو پھر مجھے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا کہ یار جب اتنی ہو گئی تو پورا یاد کرو قرآن۔ تو میں نے بہت تھوڑے سے عرصے میں طلب علمی کے دوران الحمدللہ حفظ مکمل کیا ہے، پڑھائی کے دوران۔ تو ایک دفعہ ذوق پیدا ہو جائے گا نا تو پھر خود مزہ آئے گا، خود لطف آئے گا اس میں۔ تو سورہ کہف بھی مشہور صورت ہے جو پڑھی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی جمعے کو تلاوت کرے گا، جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں تلاوت، ایک روایت میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو۔ اس میں 2 بلکہ 3 واقعات ہیں، 2 تو بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ پچھلی قوموں میں چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے، جو کیا کیا انہوں نے، لیکن وہ جس ملک میں وہ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ ایمان والوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایمان ظاہر کریں گے یہ ہمیں مار دیں گے، تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نکلتے ہیں۔ یہ بڑی قربانی ہوتی ہے اپنا ملک چھوڑ دینا اللہ کے لیے۔ ہمیں چھوڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے کہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے نا۔ تو ہم یہیں رہ کے دین پر عمل کریں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا ہے کہ جو کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں۔ اب اللہ نے دیکھو ان کے ساتھ کیسی رحمت کا معاملہ کیا۔ اصل میں یہود و نصارہ اس واقعے کو جانتے تھے، تو وہ نبی کی نبوت کا امتحان لے کے لیے انہوں نے نبی سے یہ واقعہ پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے۔ یہود و نصارہ تو جانتے تھے، ان کی آسمانی کتابوں میں بھی تھا، تاریخ سے بھی نقل ہوتا چلا آ رہا تھا نا، بڑا دلچسپ واقعہ تھا، تو یہ چیزیں تو پھر سینہ بسینہ نقل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ واقعات مشہور تھے مدینہ میں جہاں یہود و نصارہ رہتے تھے، اہل مکہ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔
تو انہوں نے نبی کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی اور بتایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ اکثر توبہ کی توفیق جوانی میں ملتی ہے، چاہے گناہوں سے توبہ کرنی ہو یا کفر سے توبہ کرنی ہو۔ میں نے بوڑھوں کو بہت کم دیکھا اسلام قبول کرتے ہوئے، بلکہ دیکھا ہی نہیں۔ جتنے میں نے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ جوان، حالانکہ اس وقت مزے اڑانے کی عمر ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جوانی میں توبہ آسان ہے، بڑھاپے میں توبہ مشکل۔ کیوں؟ جوانی میں جیسے گناہوں کا جوش ہوتا ہے تو گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی جوانی میں ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جوش کا ہونا ضروری ہے، گناہ کے لیے بھی اور توبہ کے لیے بھی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی ایک آگ بھڑکتی ہو نا جسم میں، گناہ کی بھی آگ بھڑکتی ہے اور گناہ سے توبہ کے لیے بھی جذبہ چاہیے۔ بڑھاپے میں جذبات کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھنڈے، نہ گناہ کا وہ جذبہ رہتا ہے اور نہ گناہ سے توبہ کا وہ جذبہ رہتا ہے، لہذا نیوٹرل ہو جاتا ہے۔ بس جس حال میں جوانی گزاری اسی میں رہتا ہے، کہتا ہے چھوڑو اب کیا توبہ کرنی، بس آرام سے مجھے زندگی گزارنے دو، مرنے دو آرام سے، چاہے وہ کفر کافر ہو یا گناہ گار ہو۔ اس لیے یہ نہیں کہ بڑھاپے میں توبہ قبول نہیں ہے، قبول تو بڑھاپے میں بھی ہے، مگر بڑھاپے میں توبہ کی توفیق ملتی نہیں ہے۔ تو اس لیے جوانی میں ہی توبہ کر لو، اور اسی سال کر لو، اور اسی رمضان میں کر لو، اور اسی اعتکاف میں کر لو، اور ابھی کر لو۔ شیطان کہے گا کل عید کے بعد کروں گا، پہلے 2-4 فلمیں دیکھوں گا عید کے بعد جو نئی نئی ریلیز ہوں گی ہیں، اور پھر جو ساری مستیاں اپنی پوری کروں گا، نکالوں گا، مزے اڑاؤں گا، پھر کیا کروں گا؟ تسلی سے آخر میں توبہ کر لوں گا۔ جس نے یہ سوچ کے توبہ کو ڈیلے کیا، مؤخر کیا، اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، کرنی ہے تو کرو ابھی، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے۔ آج رات اٹھ کے نا اللہ سے خوب گڑ گڑا کے مانگے، اللہ جتنے گناہ تھے ہم نے چھوڑ دیے، بس ہمت کرو، ہمت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان نوجوانوں نے کیا کہا بھائی؟ ہمت کرتے ہیں۔ فتیہ، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نوجوان تھے، فتن کی جمع فتیہ آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو یہاں سے بھاگ کے کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، وہاں جا کے سوچیں گے کہ کل کرنا کیا ہے، اگلا پلان کیا، ابھی تو یہاں سے نکلو، یہاں رہ کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی اس قربانی پر اللہ ان کو کیسا نوازنے والا ہے۔ اللہ بڑا شکور ہے، اللہ کا ایک نام ہے شکور۔ شکور پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ قدردان۔ آپ تھوڑا کریں اور وہ نوازے بہت زیادہ، اس کو شکور کہتے ہیں۔ تھوڑی قربانی آپ دے گے مگر وہ نوازے گا بہت زیادہ، اللہ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ نوجوان نکل کے گئے ہیں اور انہوں نے غار میں کیا کی؟ پناہ لی، وہاں بیٹھ چلے گئے ہیں، نیند آ گئی، سو گئے۔ ساتھ ان کا کتا بھی تھا، حفاظت کے لیے کتا رکھنا بولو بھائی جائز، بلا وجہ کتا رکھنا حرام ہے۔ نبی نے فرمایا جس نے بلا وجہ کتا رکھا روزانہ 1 قیرات اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی۔ ایک قیرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، روزانہ اس کی نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی۔ اسلام میں کتا پالنا بلا وجہ جائز نہیں ہے، ضرورت کے لیے شکار کے لیے پال سکتے ہیں۔ شکاری کتے ہوتے ہیں نا کہ شکار وکار کرنا ہے، یا گھر میں طوطے پالے ہوئے ہیں تو ان کی شکار کے لیے کتا رکھا ہوا ہے، تو یہ ہوتا ہے طوطوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑتے ہیں بعض دفعہ۔ تو لیکن کتے کو بتا دیں کہ صرف طوطوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ لوگ کتا پالتے ہیں ڈاکوں سے حفاظت کے لیے، اس کو بتاتے نہیں ہیں، وہ ہر ایک کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ اپنا کتا بھی ساتھ لے گئے حفاظت کے لیے کہ بھائی کہیں پہرے وہرے کا کام آئے گا۔ تو غار میں ان کو نیند آئی اور کتا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ غار کے کنارے پہ، وہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی کوئی آئے گا تو بھونک کے ان کو بتائے گا بھئی بندہ آیا ہوا ہے کوئی۔ تو اب جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پہ نیند کو مسلط کر دیا، سو گئے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال سوئے ہیں۔ کتنے؟ 309 سال۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اگر انسان ایک ہی پہلو پہ لیٹا رہے نا تو زمین کھا جاتی ہے اس کو، تو اللہ فرماتے ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، جب سورج نکلتا تھا تو وہ بھی کترا کے نکلتا تھا، روشنی جائے گی مگر تیز دھوپ نہیں جائے گی، تاکہ سورج کی جلن، سورج کی کرنیں ان کی اسکن کو خراب نہ کریں۔ اور اللہ فرماتے ہیں 309 سال تک کتا جس انداز میں بیٹھا رہا ہے، لَوِ اطَّلَعْتَ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا،
وہ کیا ہے؟ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ تم اس کتے کو دیکھتے تو روب کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے. اللہ نے کتے پر ایسا روب ڈال دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب پٹک نہیں سکتا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ 309 سال میں ظاہر ہے کتنے لوگ یہاں سے گزریں گے غار میں جا کے ان کو بھی نقصان نہ پہنچائے. تو کتے کی ایسی وحشت. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اس دوران کیا ہوا؟ وہاں حکومت کا کیا ہو گیا؟ بادشاہ مر گیا، پوری رعایا تبدیل ہو گئی. کوئی نیک بادشاہ آ گیا اس ملک میں جو توحید پرست تھا اور نیک لوگوں کی قدر کرتا تھا. پوری رعایا تبدیل ہو گئی، حکومت تبدیل ہو گئی 309 سال میں. تو یہ 309 سال کے بعد سو کے اٹھے ہیں. اب پریشان ہے کہ یار ہم کتنا سوئے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے سوئے ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں بھائی آدھا، کیونکہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے نا اتنے 100 سال تک ہم سوتے رہے. تو ایک نے کہا کہ اللہ ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ کو پتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں، چھوڑو اس بحث میں کیا پڑھنا، 24 گھنٹے یا آدھا دن یا ایک دن، چھوڑو کیا کرنا اس بحث. تو ایسا کرو فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ. کیا ہوا بھائی؟ فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ، یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ. کیا کرو؟ سکہ رائج الوقت. یہ رائج الوقت میں خود لگا رہا ہوں کیونکہ آج کسی کا نکاح پڑا ہے نا جمعے میں، اس میں لکھا تھا 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت. تو یہ پرانی اصطلاحات پتہ نہیں لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی. تو رائج الوقت ہی ہے اور کیا ہوگا. بیوی رائج الوقت ہے، دولہا رائج الوقت چل رہا ہے، تو سکہ بھی کون سا ہوگا؟ رائج الوقت ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سکے لے کے جاؤ، کرنسی لے کے جاؤ. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور دیکھ کر آؤ کون سا پاکیزہ کھانا ہے، کیونکہ غیر مسلم ریاست ہے، حلال ملنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. لوگ یورپ امریکہ میں جا کے جو آئے کھا لیتے، کہتے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، یہاں کیا حلال حرام، اتنا مشکل کام ہے. نہیں، آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. غیر مسلم ملک میں گوشت کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. اور محض حلال کا ٹھپا کافی بولو یار نہیں ہے. کہتے اس پہ حلال کا ٹھپا لگا. حلال کا ٹھپا لگانے میں کتنے ٹائم لگتا ہے. لوگوں نے مہریں بنا کے رکھی ہوئی، حلال لکھا ہوا ہے، ہر چیز پہ سور پہ بھی ٹھپا لگا رہے ہیں حلال. جو چیز آ رہی ہے اس پہ کیا لگا دیتے ہیں؟ حلال کا ٹھپا. جو بھی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ چکن کھا رہے ہیں، بکرا کھا رہے ہیں، جا کے پہلے تحقیق کریں کہ اس کمپنی میں حلال ہے بھی یا نہیں ہے. مشینی ذبیحہ ہماری تحقیق میں حلال نہیں ہے. قرآن میں صاف ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھانا جائز نہیں ہے. اور نام لینے کا مطلب انسان نے نام نہ لیا ہو. مشین کا نام لینا کافی، مراد یہ کہ انسان اس پہ نام لے. تو انسان کا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. تو یہ بھی پاکستان کی ایک فضیلت ہے کہ یہاں الحمدللہ حلال گوشت وافر مقدار میں ملتا ہے، یقینی حلال ہوتا ہے، اپنے سامنے سے ذبح ہوتا ہے، بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. بڑی نعمت کی بات ہے. بعض ملکوں میں شروع ہو گیا ہے لیکن جہاں بھی گیا ہوں مزہ نہیں آیا، مشکوک ہے، اطمینان نہیں ہوتا. تو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھ کر پاکیزہ مال لے کر آؤ. جو غیر مسلم ہے پتہ نہیں مردار بھی کھاتے ہوں گے، تو حلال تلاش کرو. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ذرا احتیاط سے جانا. لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں. چپکے سے جانا، رومال ڈال کے اور پتلی گلی سے راشن خرید کے، کھانا خرید کے لے آنا. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، کیونکہ ان کو اگر ہمارا پتہ چل گیا ہمیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے، اتنے دشمن تھے اسلام کے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا زبردستی تمہیں اسی دین میں لے آئیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، نقصان ہو جائے گا. ہم تو نہ اس دین میں دوبارہ جا سکتے ہیں اور نہ ہم قتل ہونا چاہتے ہیں کہ پتھروں سے ہمیں کوئی ہلاک کرے. لہذا چپکے سے جاؤ اور پتلی گلی سے واپس آ. وہ جب چپکے سے گیا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، وہ یہ کیا ہے بھائی، یہ تو وہ علاقہ ہی نہیں ہے بھائی. تو علاقہ ہی چینج ہو گیا ہے. علاقہ کیا ہو گیا ہے؟ چینج ہو گیا ہے. سندھ والے جو ہے نا علاقے کو کہتے ہیں علاقہ، کہتے ہیں علاقے کی بات ہوتی ہے بھائی. تو یہ تو پورا علاقہ چینج ہو گیا. تو وہ حیران کہ وہ بادشاہ کہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ تو بھائی 300 سال پرانی بات ہے، اس کے زمانے کی تو ٹرینیں بند ہو گئی ہیں. کون سے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی وہ بادشاہ. انہوں نے کہا بھائی وہ پرانے زمانے کا قصہ ہے. انہوں نے پھر وہ کرنسی دکھائی. انہوں نے کہا یہ کرنسی تو 300 سال پہلے اسٹیٹ بینک نے پابندی لگا دی تھی، یہ کون سی کرنسی لے کے گھوم رہے ہو. بہرحال چونکہ تاریخی کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا تھا کہ چند لوگ تھے جو ایمان قبول کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو پھر انہوں نے اس کو بھی بلایا اپنے باقی ساتھیوں کو. پھر تحقیق ہوئی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ، ایک کرامت کا معاملہ کیا ہے کہ چونکہ یہ ایمان لائے تھے تو اللہ نے ان کو اس بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے 300 سال بعد والے جہان میں منتقل کر دیا ہے.
تو اب لوگ ان کے عقیدت سے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور وہ بڑا ان کے جو ہے نا عقیدت اور محبت کرنے لگے، اور ان کے انتقال کے بعد وہاں انہوں نے لوگوں نے ایک مسجد بنائی اللہ کو یاد رکھنے کے لیے۔ آپ کے جسد اطہر سے تعلق ہے، تعلق کس نوعیت کا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو میں جتنے بھی مماتیوں سے ملا ہوں وہ تو سب اسی عقیدے کے قائل ہیں، تو یہ پھڈا پتہ نہیں ہے کس بات کا۔ ہاں کچھ ایسے ہیں جو بالکل حیات کے قائل نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو معاذ اللہ پتھر سے تعبیر کرتے ہیں کہ جیسے پتھر بے جان ہوتا ہے اس طرح، تو یہ تو بے ادبی ہے، گستاخی ہے، لیکن وہ بہت کم ہیں۔ اور جو عام طور پر کے پی کے جو پنجپیری علماء ہیں وہ ان سے براءت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں دونوں طرف سے کچھ مبالغہ آ رہی ہے، چند متشدد لوگوں کی طرف سے، یعنی دونوں طرف چاہے وہ حیاتی کہلاتے ہوں یا مماتی کہلاتے ہوں، چند متشدد ہیں جنہوں نے بہت زیادہ غلو کیا اس عقیدے میں، مخالفت میں یا حمایت میں بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ گئے ہیں، جن کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے عوام کو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ان چکروں میں نہ پڑیں، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ حیاتی کی ڈیفینیشن کیا ہے، مماتی کی ڈیفینیشن کیا ہے، بس آپ اتنا عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں ایک خاص نوعیت کی حیات دی ہے جس کی پوری حقیقت کا ہم ادراک کر نہیں سکتے، اور وہ حیات تمام انسانوں سے زیادہ پاورفل حیات ہے، بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش نہ کریں، پھر چاہے حیاتی کہلائیں مماتی کہلائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مفتی صاحب بیوی نے شوہر کی ناجائز حرکت دیکھی اور غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا، ماشاءاللہ، بعد میں اسے ندامت، اس نے شوہر سے معافی بھی مانگ لی، شوہر نے بھی معاف کر دیا، تو کیا اللہ بھی معاف کر دے گا؟ اس کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ ناجائز حرکت دیکھی تو شوہر کو بھی چاہیے اللہ سے توبہ استغفار کرے، آپ نے بھی غلط کیا شوہر کو تھپڑ مار کے، آپ بھی توبہ استغفار کریں، اور شوہر نے اگر کچھ غلط کیا وہ بھی توبہ استغفار کرے۔ تو باقی یہ کہ شوہر کو تھپڑ مارنا بہت بری حرکت ہے، چاہے کتنا بھی غلط ہو، عورت شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، یہ بالکل شریعت نے کیا حکم دیا؟ اگر شوہر کی طرف سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑی بہت اونچ نیچ تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، وہ تو گھر چلانا اگر ہے تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو اگر شوہر کراس کر رہا ہے تو پھر شریعت نے عورت کو کہا ہے کہ بھائی اس سے علیحدگی لو، لیکن ہاتھ اٹھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بیوی شوہر پہ ہاتھ اٹھائے یا بچے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھائیں، یا دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی عام فوجی کو اپنے آفیسر پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شوہر جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی رسپیکٹ لازمی ہے عورت کے اوپر۔ میں بار بار یہ اس کی ڈیٹیل میں جب جاتا ہوں تو ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو شوہر کا غلام بنایا، نہیں بھائی، غلام نہیں بنایا، ماتحت بنایا۔ تو ماتحت میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے، ہم ریاست کے ماتحت ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے، اسی طرح عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، غلام نہیں ہوتی۔ غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں جو لونڈی ہوتی تھی، غلام ہوتی تھی، اور مرد بھی غلام ہوتے تھے، وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ تو جنگوں میں جو قید ہو کے آتی تھی، اب بیوی جنگ میں تھوڑی قید ہو کے آئی ہے جو آپ اس کو غلام سمجھو گے، تو ماتحت ضرور ہے۔ جو سیکولر لوگ ہیں انہوں نے تو مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا، اسلام نے بیلنس رکھا ہے کہ نہ بھائی لونڈی بھی نہیں ہے لیکن ماتحت ضرور ہے۔ تو آپ جب کمپنی میں ہوتے ہیں تو مینیجر کے ماتحت ہوتے ہیں، تو غلام نہیں ہوتے، تو جب ماتحت ہیں تو پھر عورت کو شوہر کو رسپیکٹ دینی پڑے گی۔ مرتبوں کا فرق جو ہے نا، کسی کے درجات کا فرق اللہ نے یہ خود رکھا ہے، دنیا اسی اصول پہ چلتی ہے، ایک ماتحت کو اپنے آفیسر کو زیادہ رسپیکٹ دینی پڑتی ہے، تو عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کو رسپیکٹ دے، اس کی اطاعت کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کے سارے حقوق ادا کرے، اس کی توہین نہ کرے، اس کی انسلٹ نہ کرے، اس کو لوگوں کے سامنے، اولاد کے سامنے رسوا نہ کرے، اس سے محبت کرے، اس کا نان نفقہ اٹھائے۔ تو یہ حقوق ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ جواب میرا لمبا ہو گیا، لیکن یہ چونکہ آج کل ہو رہا ہے، یہ ڈراموں فلموں میں دکھایا جا رہا ہے کہ شوہر کو رکھ کے تھپیڑ لگا دیا، تو اور اس پہ لوگ بڑی کلیپنگ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ زبردست۔ یہ زبردست نہیں ہے، یہ سارا نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ شوہر کو چاہیے جو ناجائز حرکت اس نے کی ہے وہ اس پہ توبہ استغفار کرے، اور بیوی نے جب شوہر سے معافی مانگ لی اور اس نے معاف کر دیا تو قصہ بھول جائیں۔ ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بعض لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو پوری زندگی اسی پہ سوچتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بیماری ہے ایک طرح کی، بس غلطی ہو گئی، سوری ہو گیا، معافی ہو گئی، ختم، بھول جائیں اس کو۔ مولوی لوگ کبھی کہتے ہیں کہ نبی کی ہر بات پہ عمل کرنا چاہیے، اور کبھی کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ مسئلہ تبدیل ہو گیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں یہ اصول فقہ کا موضوع ہے۔ فقہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے ہیں علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، اور اصول فقہ کہتے ہیں کن اصولوں کو سامنے رکھ کے قرآن و سنت سے مسائل نکالے جاتے ہیں۔ تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جاتے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو چینجیبل نہیں ہوتے، وہ زندگی بھر قیامت تک ویسے ہی رہیں گے۔ تو یہ شریعت ہمیں خود بتا دیتی ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جو شریعت میں مقصود ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح داڑھی رکھنے کا حکم دیا، یہ چینجیبل نہیں ہے۔ ہاں جان کا خوف ہو تو ایک الگ بات ہے۔ اکراہ کے مسائل ہیں جو اصول فقہ کی کتاب میں پڑھے جاتے ہیں کہ جب آپ مجبور ہوتے ہیں تو کس حد تک شریعت آپ کو
مجبوری میں کام کی اجازت دیتی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن و سنت سے نکالی جا چکی. مثال کے طور پر آپ اگر بھوک سے مر رہے ہیں تو خنزیر کھانا بھی آپ کے لیے جائز ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے خنزیر تو اللہ نے حرام قرار دیا. بھائی جس اللہ نے حرام قرار دیا اسی نے مجبوری میں جائز قرار دیا ہے. تو ٹائم کے حساب سے وہ حکم اللہ نے خود ہی چینج کر دیا کہ اگر بھوک سے مر رہے ہو تو بھائی خنزیر بھی کھا سکتے ہو، یہ اللہ نے ہی چینج کر دیا ہے. تو اور کچھ احکام ایسے ہیں جن میں اللہ نے اجازت دے دی ہے ٹائم کے حساب سے کہ لازم تو نہیں ہے. جیسے آپ بھوک سے مر رہے ہو تو خنزیر کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو خنزیر کھانا آپ پہ لازم ہے، نہیں کھائیں گے تو حرام موت مریں گے کیونکہ خودکشی حرام ہے اسلام میں. لیکن اگر کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ کہتا ہے نماز چھوڑ دو آپ، یا آپ کافر بن جاؤ، آپ نہیں چھوڑتے نماز، آپ پڑھتے ہیں، یا آپ جو ہے روزہ نہیں توڑتے، تو جان بچانا جو ہے یعنی اس موقع پر اس عمل کو خودکشی نہیں کہا جائے گا. ہاں یہ کہا جائے گا کہ یار جان بچا لیتے آپ. اسی طرح کلمہ کفر آپ نے، کسی نے آپ پہ بندوق رکھی اور کہا کہ آپ نے کلمہ کفر کہنا ہے اپنی زبان سے، تو اگر آپ نہیں کہیں گے اور کوئی گولی مار دے گا آپ کو تو شہادت کا ثواب ملے گا. یہاں جان بچانا فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچا لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. تو زمانے کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے کب حکم چینج ہوتا ہے یہ بھی شریعت ہمیں پہلے سے بتا چکی ہے. علماء پراپر وے میں چونکہ دین کے علم کو پڑھتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا حکم ایسا ہے جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جائے گا، کون سا حکم ایسا جو زمانے کے حساب سے چینج نہیں ہوگا. تو وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے چینج ہوگا، لیکن وہ شریعت پہلے ہی کہہ چکی ہوتی ہے کہ ان حالات میں یہ آرڈر ہے، ان حالات میں یہ حکم ہے. تو وہ شریعت نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی کے کسی حکم پر عمل کرنا چاہیے، کسی پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. نبی کے A to Z تمام احکام پہ ہمیں عمل کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کیسا بھی زمانہ ہو. لیکن خود نبی کی تعلیمات میں ہی ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ حکم، فلاں وقت میں یہ حکم. تو یہی چیز تو ہے جو باقاعدہ فقہ میں پڑھی جاتی ہے اور مدارس میں علماء اتنا عرصہ جو علم حاصل کرتے ہیں. یہ سب تبھی تو ہم کہتے ہیں دین کا مسئلہ یہ عام اسکالر سے نہیں پوچھنا چاہیے، پراپر عالم دین ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ کس موقع پہ شریعت نے ہمیں حکم چینج کرنے کی اجازت دی اور کس موقع پہ ہمیں اجازت نہیں دی ہے. خواب میں اپنے شوہر کی بار بار کسی سے شادی دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کے شوہر یا تو میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو اب آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ میرے شوہر شادی کریں گے. تو دیکھیں خواب جو ہمیں آتا ہے نا، وہ جو ہم دن بھر سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے دماغ میں کوئی سوئی اٹک گئی ہوتی ہے، تو زیادہ تر 99% خواب پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہی چیز خواب میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے شوہر کا مسئلہ کم ہے، آپ کا مسئلہ زیادہ ہے. آپ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کے شوہر دوسری شادی کریں گے. بہت کم لوگوں کے، عورتوں کے شوہر ہوتے ہیں جو دوسری شادی کرتے ہیں. تو اور اگر مقدر میں لکھا ہے تو کر کے چھوڑیں گے. تو اس لیے آپ اس پہ سوچنا چھوڑ دیں تو انشاءاللہ خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے. تو سوچنا، اور آ رہے ہیں خواب تو آنے دیں، ان کو لفٹ نہیں کرائیں، خود ہی بند ہو جائیں گے. خوابوں کو زیادہ لفٹ کرائیں گی تو بار بار وہ خواب ریپیٹ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ یہ ظاہر ہے عورت کو ٹینشن ہوتی ہے خواب میں اپنے شوہر کی شادی دیکھنے سے. تو ٹینشن والے خواب زیادہ تر جب آتے ہیں جب آپ رات کو آپ کا پیٹ بھاری ہوتا ہے یا آپ کو پہلے سے کوئی ٹینشن ہوتی ہے. تو اب ٹینشن کا علاج تو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ وغیرہ ہی بتائیں گے، لیکن میں پیٹ کا علاج ہلکا پھلکا بتا دیتا ہوں کہ رات کو کھانا آپ ہلکا کھائیں، پیٹ میں گیس نہ ہو اور چت نہ لیٹیں. خواتین جب چت لیٹتی ہیں اور رات کو پیٹ میں گیس ہوتی ہے، یعنی کروٹ کے بل لیٹا کریں. پیٹ میں گیس ہوتی ہے تو پھر ان کو شوہر کی کبھی دوسری شادی آ رہی ہوتی ہے خواب میں، کبھی ساس جو ہے وہ سانپ کی شکل میں اور نندے چھپکلیوں کی شکل میں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے کہ رات کو پیٹ کو ہلکا رکھیں اور کروٹ کے بل سوئیں، تو انشاءاللہ یہ پھر خواب ختم ہو جائیں گے آپ کے. مدینہ میں رہنے والے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے قریب کی مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ جی بالکل چھوڑ سکتے ہیں. ویسے تو بہتر یہی ہے کہ اپنے قریب کی مسجد میں نماز پڑھی جائے، لیکن مسجد نبوی اور مسجد حرام اس سے مستثنا ہیں، کیونکہ ان کی طرف سفر کر کے جانا یہ باقاعدہ ایک الگ سے عبادت ہے. مہر میں حج کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، جائز ہے. یہ بھی لکھوایا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ حج کراؤ گے، یہ میرا مہر ہے، کیونکہ جو بھی مالی چیز ہوتی ہے نا وہ مہر میں لکھوائی جا سکتی ہے. تو حج پہ بھی مالی خرچہ آتا ہے. مفتی صاحب کون سے کارٹون دیکھ سکتے ہیں؟ کارٹون بچے دیکھتے ہیں، بڑے تھوڑی دیکھتے ہیں. بس کارٹون میں بے حیائی نہ ہو، کوئی ایسا میسج نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہے، تو پھر کارٹون دیکھنے کی اجازت ہے. اور بچوں کو وہ کارٹون دکھایا کریں جس میں ان کے لیے کوئی لیسن ہو، کوئی سبق ہو. بڑے تھوڑی کارٹون دیکھتے ہیں بھائی. احمد علی انڈیا سے، اگر تالاب میں مردہ جانور پھینک دیا تو کیا اس تالاب کی مچھلی کھا سکتے ہیں؟ جی، مردہ جانور تالاب میں پھینک دیا، تالاب کا پانی تو ناپاک ہوگا لیکن مچھلی ناپاک نہیں ہوتی، وہ جائز ہے کھانا. میرا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے اور خود کفیل نہیں ہے، تو اس کی بیوی کے پاس زیور ہے، تو کیا میرے بیٹے پر اس کی بیوی کے زیور کی زکوٰۃ واجب ہے؟ کسی کی زکوٰۃ کسی دوسرے پہ واجب نہیں ہوتی. اگر اس کی بیوی کے پاس زیور ہے تو اس کی زکوٰۃ بیوی پر ہی واجب ہے. ہاں، شوہر اگر اپنی طرف سے دے دے بیوی کو بتا کے تو ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.
لیکن لازم شوہر پہ نہیں ہے، بیوی پر لازم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بیوی کہاں سے زکوٰۃ دے گی؟ بھئی یہاں سے دے گی نا جو سونا رکھا ہوا ہے۔ سونا تو اصل کرنسی تو ہے ہی سونا۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ کے پاس $1,00,000 پڑے ہوئے ہیں اور علماء کہیں آپ پہ پر لازم ہے کہ آپ 1,00,000 پہ $2,500 زکوٰۃ دیں، آپ کہیں میں کہاں سے زکوٰۃ دوں، میرے پاس تو ڈالر ہیں۔ تو بھائی ڈالر ہی تو ہیں، یہ کوئی یہی تو کرنسی ہے۔ تو آپ کہیں میرے پاس پاکستانی کرنسی تو ہے نہیں، تو بھائی اس کو چینج کراؤ۔ تو ایسے ہی سونا بھی کرنسی ہے، جب گولڈ رکھا ہوا ہے تو اس کو کاٹیں اور 2.5% اس میں سے زکوٰۃ دیں۔ اور اگر کاٹتے ہوئے دل کٹ رہا ہے، دل پہ بھی چھرے چل رہے ہیں کاٹتے ہوئے، تو پھر یہ ہے کہ اتنے پیسے دے دیں، جتنے کا سونا ہے اس کا 2.5% دے دیں۔ یکمشت پیسے دیتے ہوئے دل پہ آرے چل رہے ہیں تو قسطوں میں دے دیں۔ اتنی آسانی اللہ نے دے دی ہے، پھر بھی اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا بھائی تو پھر وہ وعید ہے قرآن مجید میں جو اللہ نے کہا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اسی سونے چاندی کو پگھلا کے ان کو داغا جائے گا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، جب وہ زندہ تھیں تو میری بیوی ان کو تنگ کرتی تھی، تو کیا اب مجھے اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہیے؟ بدلہ لیں گے تو بیوی کا بھی انتقال ہو جائے گا، کیونکہ پھر آپ بیوی کو تنگ کریں گے۔ والدہ کا انتقال ہوا نا، بیوی تنگ کرتی تھی تو اس کا بھی تو اثر ہوا ہوگا نا انتقال ہونے میں۔ تو اب یہی ہے کہ والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا جب وہ تنگ کر رہی تھی بیوی والدہ کو۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، توبہ استغفار کریں والدہ کے لیے۔ اب یہ کہ بدلہ نہ لیں بیوی سے، چھوڑ دیں، آخرت پہ ڈال دیں، اپنا گھر خراب نہ کریں۔ مفتی صاحب مجھے موبائل کا تھوڑا بہت کام آتا ہے تو میرے دوست وغیرہ میرے پاس آ جاتے ہیں موبائل ٹھیک کروانے، لیکن وہ موبائل پر گانے وغیرہ بھی سنتے ہیں اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں، تو کیا مجھے ان کا موبائل ٹھیک کرنے کا گناہ ہوگا؟ موبائل ٹھیک کرنا جائز کام ہے، جائز جاب ہے۔ اب کوئی اگر اس کو گناہ میں استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا ہیڈک ہے، ایسے تو پھر کوئی بھی کام جائز ہی نہیں ہوگا دنیا میں۔ آپ کسی کی گاڑی ریپیئر نہیں کر کے دے سکتے، ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے فلم دیکھنے جاتا ہو۔ آپ کسی کے گھر کو کلر نہیں کر سکتے اور کنسٹرکشن کا کام نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے وہ گھر میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھے، شراب پیے۔ تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کام بنے ہی ناجائز کے لیے ہیں، جیسے موسیقی کے آلات بنانا، وہ تو ہے ہی گناہ ہی کے لیے، شراب بنانا، اس کا تو کوئی جائز استعمال ہے ہی نہیں نا۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دونوں طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں، جائز ناجائز۔ اس میں جو گناہ کرنے والا ہے اس کے اپنے ارادے کا دخل ہوتا ہے، تو اگر وہ گناہ میں استعمال کرے گا تو گناہ بن جائے گا، نیکی میں استعمال کرے گا تو نیکی بن جائے گی وہ کام۔ تو موبائل کو ریپیئر کرنا یا موبائل کا خرید و فروخت کرنا یہ جائز کام ہے، اس کو اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ہماری طرف ایک صاحب ہیں جو کہ ایک مزار میں جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعے کی نماز، اور نماز پڑھاتے ہوئے کیونکہ قبر سامنے بھی ہوتی ہے تو کیا ادھر ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہ پڑھیں بھائی، شرک کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ، سامنے قبر ہے ادھر ہی سجدہ ہو رہا ہے، تو ان کو منع کریں کہ یہاں جمعہ نہ پڑھائیں، یا تو قبر ختم کریں یہاں سے۔ زرافہ اور گلہری کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ گلہری تو حشرات الارض میں ہی آتی ہے، چھپکلی کی اور گرگٹ کی قسم ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ زرافہ جائز ہے، تو حلال جانوروں میں سے ہے، لیکن کھائے گا کون؟ آپ ذرا جائیں افریقہ میں، ایک زرافے کو شہید کرنے کی کوشش تو کریں، اتنا بھاری جرمانہ ہے کہ آپ کی نسلیں بکرا کھانے کے قابل نہیں رہیں گی، دمبا کھانے کے قابل نہیں رہیں گی، اس لیے یہ تجربہ نہ کریں آپ، باقی حلال جانور ہے۔ مفتی صاحب میرے اگر 4-5 سال کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو میں کس طرح رکھوں؟ کیونکہ 4-5 سال کے روزوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیا میں کفارہ دے سکتی ہوں؟ نہیں جی، آپ کو روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ 4-5 سال کے روزے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، تو ایک دن میں تو ایک سال میں تھوڑی رکھنے آپ نے۔ تو خواتین کو جو پیریڈز کی وجہ سے روزے چھوٹتے ہیں وہ 6, 7, 8, 10 سے زیادہ روزے ہو ہی نہیں سکتے، تو بالفرض پورے رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیوں، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ تو یوں کر لیں کہ دسمبر میں 1 مہینے کے روزے رکھ لیں، پھر اگلے سال دسمبر میں دوسرے سال کے روزے رکھ لیں، اگلے سال دسمبر میں تیسرے سال کے روزے رکھ لیں۔ دسمبر جنوری میں دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈے دن ہوتے ہیں، تو بہت ایزیلی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو 5 سال کے روزے آپ نے 1 سال میں نہیں رکھنے، 5 سالوں میں رکھ لیں آپ، لیکن اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو پھر گناہ ہوگا۔ اور یہ رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے، رکن کو چھوڑ دینا ہلکا جرم نہیں ہے۔ استحاضہ کی بیماری میں سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتی ہیں۔ گردن کے مسح کا کیا حکم ہے؟ گردن کا مسح نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ کوئی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی مشروعیت میں اختلاف بھی ہے فقہاء کرام کا۔ احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ کر لیا جائے، بس اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ پاورفل طاقتور کوئی روایت موجود نہیں ہے، تو کر لینا ہمارے نزدیک نہ کرنے سے بہتر ہے۔ بس کوئی نہیں کرتا تو بھی قابل ملامت نہیں، لیکن اگر گردن کا مسح کرنا ہو تو کیسے کرے گا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو بعض جو یعنی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ ایسے کرے گا، لیکن شریعت میں ہمیں اس طرح الٹے ہاتھ سے مسح کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے قائل تھے کہ گردن کا مسح اس طرح ایسے ہی کیا جائے، پانی لے کے نا یہاں سے صرف گدی کا۔
میں ایک خطر کی دکان پر کام کرتا ہوں. خطر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس دکان میں جب کسی کا پاؤں پتھر پہ لگ جاتا ہے تو وہ پتھر پہ ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو چومتا ہے اور آنکھوں پہ لگاتا ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. صرف بیت اللہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ہاتھ لگانے کا اور چومنے کا حکم ہے، اللہ کے گھر کو. اس کے علاوہ کسی جگہ کو ہاتھ لگانا یا چومنا عبادت کی نیت سے یہ حرام اور ناجائز ہے. اگر عبادت کی نیت سے ہو تو حرام ہے، اور اگر کسی پتھر کو آپ چومتے ہیں صرف تعظیم کی نیت سے تو بدعت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے. تو صرف بیت اللہ میں دو کونے ہیں، ایک ہے رکن یمانی جس کا دائیں ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے آپ استلام کر سکتے ہیں. استلام کا مطلب صرف اس کو ٹچ کریں گے محبت سے، تعظیم سے، عبادت کی نیت سے. اور چومنا کسے ہے؟ بیت اللہ کے جو حجر اسود ہے اس کا بوسہ لینا سنت عمل ہے. باقی ملتزم سے چمٹنا دائیں رخسار رکھ کے وہ بھی سنت ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو باقی بیت اللہ یہ تو کسی اور جگہ کو آپ بیت اللہ جیسا مقام دے رہے ہیں، اس لیے حرام ہے، ناجائز ہے، یہ بند کریں دھندا یہاں سے. میں نے بچے کے کان میں اذان دی اور اس وقت میرے جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی، کیا اس طریقے سے اذان ہو گئی یا دوبارہ دینی پڑے گی؟ ہو گئی بھی اذان. اذان کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. اگر خواتین کو گھر میں جو مائک کی آواز آتی ہے تو کیا خطبے کے وقت ان کو بھی خاموش رہنا واجب ہے؟ نہیں، ان کو خاموش رہنا واجب نہیں ہے. دیکھیں خطبے کے وقت جو خاموشی واجب ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو. حدیث میں بھی حکم ہے خطبے کے وقت خاموش رہنے کا، اور نبی یعنی قرآن میں بھی حکم ہے کہ خاص طور پہ تلاوت کے وقت خاموش رہنے کا. تو اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں. بعض نے کہا اس سے خطبے کی آیتیں مراد ہیں، بعض نے کہا جب نماز میں امام تلاوت کرے تو پھر مقتدی خاموش رہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سب اس سے مراد ہے. تو جب بھی تلاوت سنانے کی نیت سے کی جائے گی تو اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان پر واجب ہوگا کہ وہ سنیں. اب خواتین چونکہ خطبے کی مجلس میں نہیں ہوتی تو اس لیے ان پر واجب نہیں ہوتا، یا جو گھروں میں ہیں ان پر واجب نہیں ہوتا. جہاں بھی تلاوت کی محفل لگے گی جن کو سنانے کے لیے وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ وہاں مجلس میں موجود ہیں ان پر واجب ہوگا کہ وہ قرآن سنیں، تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام جب تلاوت کرتا ہے تو